سروائیول سیریز میں جو کہانی میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں اس کا عنوان ہے آبی مقبرے میں 15 دن۔ بندرگاہ سے چند میل کے فاصلے پر کئی دنوں سے ایک پراسرار شے متواتر چمکتی نظر آ رہی تھی۔ طوفان کی وجہ سے قریب جانا ممکن نہ تھا۔ کبھی اس پر جہاز کے پیندے کا گمان ہوتا اور کبھی کسی پیراک پیپے کا جو جہازوں کو راستہ دکھانے یا چٹانوں سے خبردار کرنے کے لیے سمندر میں ہر وقت تیرتا رہتا ہے۔ ایک دن ناروے کا تجارتی جہاز دیوا ادھر سے گزرا۔ سمندر نسبتاً پرسکون تھا۔ کپتان نے لہروں کے سینے پر سیاہ چمکتی چیز تیرتے دیکھی تو کھوج لگانے کا فیصلہ کیا۔ حفاظتی کشتی میں بیٹھ کر قریب پہنچا۔ معلوم ہوا کسی الٹے ہوئے جہاز کا دھاتی پیندہ چمک رہا ہے۔ کپتان نے جسامت سے اندازہ لگایا کہ یہ ایک چھوٹا دخانی جہاز ہے۔ بحری جہازوں کا یوں الٹ جانا ایسا خوفناک حادثہ ہے جس سے تمام ملاح پناہ مانگتے ہیں۔ کپتان اور اس کے ساتھی بہت دیر تک جہاز کے ارد گرد چکر کاٹتے رہے مگر حادثے کا سبب معلوم نہ ہو سکا۔ آخر ایک ملاح نے کہا، جو ہونا تھا ہو چکا، پریشانی سے کیا فائدہ، اب واپس چلنا چاہیے، شام ہو رہی ہے۔ ہوش! کپتان نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ جہاز کے اندر سے ٹھک ٹھک کی آواز آ رہی تھی، نہایت مدھم آواز۔ سب ہمتاً گوش ہو گئے۔ معلوم ہوتا تھا کوئی شخص مایوسی اور جھنجھلاہٹ میں تختوں پر اندھا دھند ہتھوڑے برسا رہا ہے۔ ذرا دیر بعد آواز بند ہو گئی۔ کپتان متذبذب تھا۔ جہاز کو حادثے کا شکار ہوئے یقیناً 8-10 دن سے زیادہ ہو چکے تھے۔ اتنے دنوں تک کسی کا زندہ رہنا ممکن نہ تھا، لیکن آواز سب لوگوں نے سنی تھی، وہ اپنے کانوں کو کیسے جھٹلا سکتے تھے؟ آخر کپتان نے کشتی اور قریب لے جانے کا حکم دیا۔ ایک ملاح پیندے پر چڑھ گیا، پوری قوت سے جہاز کے پہلو پر نیزے سے چند ضربیں لگائیں اور پھر جواب کا انتظار کرنے لگا۔ مان پہلے کی طرح ٹھک ٹھک ہوئی۔ اب ذرا بھی شک و شبہ نہ رہا۔ کپتان اور اس کے ساتھیوں نے دھات اور لکڑی کے تیرتے ہوئے مقبرے میں مقید انسان کو رہائی دلانے کے لیے دوڑ دھوپ فوراً شروع کر دی۔ انہوں نے تباہ شدہ جہاز کا ڈھانچہ دیوا کے پیچھے باندھا اور اسے کھینچتے ہوئے اگلے دن گودی میں لے آئے۔ انجینئروں نے فولادی جھولے اور کرین کی مدد سے جہاز سیدھا کرنے کی کوشش کی مگر ناکام رہے۔ چنانچہ پیندے میں سوراخ کرنے کا فیصلہ کیا۔ 3 گھنٹوں کی مسلسل اور کڑی محنت کے بعد وہ چھوٹا سا چوکور سوراخ کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ ایک آدمی نے سوراخ میں سے دیکھا، اندر بے پناہ تاریکی تھی۔ کان لگا کر آواز سننے کی کوشش کی مگر ہوا کی سائیں سائیں کے سوا کچھ سنائی نہ دیا۔ پیندہ کاٹنے کے لیے ایک بار پھر دھوکنی سے آگ برسائی جانے لگی۔ ساحل پر کھڑے دم بخود تماشائیوں کی نگاہیں چوکور سوراخ پر جمی ہوئی تھیں۔ اچانک وہ چیخے اور دھوکنی بند کرنے کا اشارہ کیا۔ سوراخ سے کوئی سفید سی شے باہر نکلی نظر آ رہی تھی۔ رفتہ رفتہ اس کی جسامت بڑھتی گئی اور اس نے انسانی ہاتھ کی شکل اختیار کر لی۔ اس کی پھیلی ہوئی انگلیاں صاف دکھائی دے رہی تھیں۔ سب لوگ سانس روکے ہاتھ کو ادھر ادھر حرکت کرتے دیکھنے لگے۔ اچانک ایک ملاح چلایا، دیکھنا دیکھنا، ہاتھ باتیں کر رہا ہے۔ ہجوم میں یکلخت جان پڑ گئی۔ ملاح نے غلط نہیں کہا تھا، ہاتھ واقعی اشارے سے کچھ کھانے کو مانگ رہا تھا۔ 20 آدمی کھانے کی چیزیں لے کر لپکے۔ ڈھانچے کی گہرائیوں سے بگڑی ہوئی انسانی آواز اٹھتی سنائی دی۔ کوئی نہایت دھیمے اور کربناک لہجے میں کہہ رہا تھا، مجھے سخت بھوک لگی ہے، خدا کے لیے کچھ کھانے کو دو۔ بے چین اور مضطرب ہاتھ سامانے خورونوش سمیٹ کر نیچے تاریکیوں میں غائب ہو گیا تو کاریگر دوبارہ اپنے کام میں لگ گئے۔ 8-9 گھنٹوں کی جان لیوا مشقت کے بعد خاصا چوڑا سوراخ کر لیا۔ ایک رضاکار صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے رسے کے ذریعے نیچے اترا۔
اس نے دیکھا گودام کے ایک کونے میں ادھیڑ عمر کا شخص گٹھڑی بنا پڑا ہے، چہرہ بھورے بالوں سے ڈھکا ہوا ہے، ایک خالی چھاگل اور لکڑی کا ہتھوڑا پاؤں کے پاس رکھا ہے، ایک طرف رسی کا چھوٹا سا ٹکڑا بھی نظر آیا، اس میں 15 گریں لگی ہوئی تھیں، شاید اسے رضاکار کی موجودگی کا احساس ہو گیا، آنکھیں کھولیں اور بڑبڑانے لگا، آج 15واں دن ہے، میرا نام جوزف ہے، میں جہاز کا مالک اور کپتان ہوں، عملے کے دوسرے آدمی کہاں ہیں؟ اور پھر وہ بے سدھ ہو گیا۔ اسے جہاز سے نکال کر ہسپتال پہنچایا گیا۔ چند دن بعد اس نے حادثے کی تفصیلات سنائی تو غمناک داستان منظر عام پر آئی۔ جوزف 2 ہفتے پہلے اپنا جہاز لے کر میمل روانہ ہوا تھا، لیکن ابھی وہ بندرگاہ سے 150 میل دور تھے کہ انہیں زبردست طوفان نے آ لیا اور موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ ساری رات وہ جہاز کی نگرانی اور دیکھ بھال کے لیے ادھر ادھر بھاگتا رہا۔ صبح کا اجالا نمودار ہوا تو تھک کر چور ہو چکا تھا۔ طوفان کی شدت ہنوز کم نہ ہوئی تھی۔ وہ لباس تبدیل کرنے کے لیے کیبن میں داخل ہوا۔ کپڑے پہنتے وقت اچانک محسوس ہوا جہاز کے ہچکولے شدید تر ہو گئے۔ وہ جلدی جلدی بوٹ پہننے لگا۔ ابھی ایک بوٹ کا تسمہ باندھ پایا تھا کہ زوردار جھٹکا لگا اور وہ سیٹ سے اس طرح اچھلا کہ کیبن کی دیوار سے جا ٹکرایا۔ پھر چیزوں کے ٹوٹنے، کھڑکھڑانے، ملاحوں کی چیخ و پکار اور لہروں کا بے پناہ شور سنائی دیا۔ کیبن کی روشنیاں گل ہو گئی تھیں۔ اس نے دستی لیمپ چلانے کے لیے اٹھنے کی کوشش کی، اندھیرے میں ایک اوندی کرسی سے ٹکرایا اور چینی کے ٹوٹے ہوئے برتنوں پر جا پڑا۔ دوبارہ اٹھنے لگا تو کیبن میں چھائے ہوئے گہرے سکوت کا احساس ہوا۔ طوفانی ہوا کے تند و تیز جھونکوں اور بکھری ہوئی موجوں کا شور یک لخت بند ہو گیا تھا۔ صورتحال کا پتہ چلانے کے لیے عرشے کی طرف کھلنے والے دروازے کی طرف بڑھا، مگر سیڑھی کا سراغ نہ ملا۔ اندھوں کی طرح ہاتھوں سے ٹٹولتے ہوئے پورے کیبن کا چکر لگایا، لیکن سیڑھی غائب تھی۔ سوچنے لگا، جھٹکا لگنے سے ٹوٹ کر نہ جانے کہاں گر گئی ہے۔ پھر اس نے کرسی سے سیڑھی کا کام لینے کی کوشش کی، دروازے کا مقام متعین کر کے کرسی پر چڑھا اور دیر تک چھت پر ہاتھ پھیرتا رہا، مگر کوئی سراغ نہ ملا۔ اسے بڑی حیرت ہوئی۔ چند لمحے پیشتر جب وہ کیبن میں داخل ہوا تھا تو اس نے خود اپنے ہاتھوں سے دروازہ بند کیا تھا کہ پانی کی بوچھاڑ اندر نہ آئے، لیکن اب دروازے کا کہیں پتہ ہی نہ چلتا تھا۔ دروازہ ایک کونے میں تھا۔ اس نے باری باری سارے کونے ٹٹول کر دیکھے، مگر دروازہ نہ ملنا تھا نہ ملا۔ سر پکڑ کر بیٹھ گیا، کچھ سمجھ میں نہ آیا کیا ماجرا ہے، دروازہ کہاں غائب ہو گیا۔ لمحہ بھر کے لیے سارے واقعات پر ایک بھیانک خواب کا گمان ہوا۔ پھر وہ سر چھٹک کر دوبارہ اٹھا اور دستی لیمپ تلاش کیا۔ اس کا پیندہ گیلا تھا، جہاز کے ہچکولوں سے شاید پانی کیبن میں گھس آیا تھا۔ اس نے جیب سے دیا سلائی نکال کر لیمپ روشن کیا اور اسے اوپر اٹھا کر چھت کا جائزہ لیا۔ دروازے کا کہیں نام و نشان نہ تھا۔ چکرا سا گیا، بیٹھنے کے لیے کرسی گھسیٹی، وہ بار بار ایک طرف سے اوپر اٹھ جاتی تھی، فرش کی سطح ناہموار لگتی تھی۔ پاؤں سے ٹٹولا تو معلوم ہوا کوئی چوکھٹا نما شے فرش کے تختے میں مضبوطی سے جڑی ہوئی ہے۔ جھک کر لیمپ کی روشنی ڈالی تو فرط حیرت سے چیخ نکل گئی اور یوں بدک کر دیوار سے جا لگا جیسے کوئی نہایت ڈراؤنی شے دیکھ لی ہو۔ ڈراؤنی شے عرشے کا دروازہ تھا جسے وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک چکا تھا۔ اسے صورتحال سمجھنے میں زیادہ دیر نہ لگی۔ طوفانی ہوا کے جھونکوں اور موجوں کے خوفناک تھپیڑوں نے جہاز الٹ دیا تھا۔ رگوں پہ میں خوف کی سرد سی لہر دوڑ گئی۔ ماتحت عملے کے مختلف افراد کا نام لے لے کر پے در پے چیخ چیخ کر آوازیں دی، مگر صدائے بازگشت کے سوا کوئی جواب نہ ملا۔ بے بسی اور بے کسی کے احساس سے دل بھر آیا اور سوچنے لگا شاید جہاز سمندر کی تہ میں جا بیٹھا ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ اپنی قبر میں سسک سسک کر مر جائے گا۔ مان جہاز ڈولتا محسوس ہوا۔ سوچ کی ایک اور لہر ذہن کی گہرائیوں سے اٹھی۔ نہیں، جہاز ڈوبا نہیں ہے۔ سمندر کی لہروں نے ابھی تک اسے اپنے کندھوں پر اٹھا رکھا ہے۔
لیکن مسئلہ اب بھی اپنی جگہ تھا۔ اسے نہ جانے کب تک یہاں زندہ درگور رہنا پڑے گا، کسی امدادی جہاز کی نظر پڑے یا نہیں۔ طرح طرح کے اندیشے اور وسوسے کھل بلانے لگے، تاہم اس نے اپنے حواس قائم رکھے اور نامواقف حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ دستی لیمپ سے کیمپ کا بخور جائزہ لیا۔ اس کی دیواروں سے پانی رس رس کر اندر آ رہا تھا۔ اس نے سوچا جلد یا بدیر کیبن پانی سے بھر جائے گا، یہاں سے نکل کر اوپر گودام میں پہنچنا چاہیے۔ جہاز الٹنے کے بعد گودام والا حصہ سطح سمندر پر آ گیا تھا۔ حادثے سے پہلے باورچی خانے میں کھانے پینے کی ہر شے وافر موجود تھی، لیکن حادثے سے تمام چیزیں ضائع ہو گئیں۔ تلاش بسیار کے بعد 3 پاؤنڈ کشمش، برانڈی کی ایک بوتل، خشک گوشت کے چند ڈبے اور صاف پانی کی ایک چھاگل ہاتھ آئی۔ اس نے انہیں اکٹھا کر کے بحفاظت گودام میں رکھا اور سوچنے لگا، قریب سے گزرنے والے جہازوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا جائے۔ گودام کی دیواریں خاصی موٹی دھات کی بنی ہوئی تھیں۔ وہ اگر پوری قوت سے چیختا چلاتا تب بھی آواز باہر نہ جا سکتی، لیکن اگر کسی ٹھوس اور مضبوط شے سے دیواروں پر ضرب لگائی جاتی تو اس کا شور یقیناً باہر سنا جا سکتا تھا۔ ارد گرد نگاہ دوڑائی، ایک طرف لکڑی کا بڑا سا ہتھوڑا نظر آیا، آگے بڑھ کر اٹھا لیا اور پھر اندھا دھند دیواروں پر برسانے لگا۔ ہر ضرب پر بے پناہ شور پیدا ہوتا اور کان پھٹنے لگتے، مگر وہ پوری قوت سے ضربیں لگاتا رہا۔ رفتہ رفتہ طاقت جواب دے گئی اور وہ نڈھال ہو کر گر پڑا۔ خاصی دیر بعد کھوئی ہوئی جسمانی قوت ذرا بحال ہوئی تو اس نے دوبارہ ہور و ہوش شروع کیا۔ لیمپ چلائے رکھنے سے جہاز کی آکسیجن ختم ہونے اور ہوا زہریلی ہو جانے کا اندیشہ تھا اور دم گھٹنے کی نوبت آ سکتی تھی۔ اس نے فوراً لیمپ بجھا دیا۔ بھیانک تاریکی میں ہول تو آیا، لیکن وہ جلد ہی اس کا عادی ہو گیا۔ تاریکی میں اضافے اور کمی سے اسے وقت کا احساس بھی ہوتا رہتا۔ پانی جب بالکل سیاہ رنگت اختیار کر لیتا تو اندازہ ہو جاتا کہ اب رات ہو گئی ہے۔ روزانہ دن ختم ہونے پر وہ رسی میں ایک گرہ لگا دیتا۔ اس کی حالت رفتہ رفتہ پاگلوں کی سی ہو چلی تھی۔ آدھی رات کے وقت اچانک کسی جہاز کی آمد کا وہم سا ہو جاتا، وہ چونک کر اٹھ بیٹھتا اور ہتھوڑے سے دیواریں پیٹنے لگتا، اور جب تک تھک کر چور نہ ہو جاتا برابر پیٹے چلا جاتا۔ وقت گزرتا رہا، رسی میں 6 گرہیں پڑ چکی تھیں۔ اس کا مطلب تھا اسے آبی مقبرے میں بند ہوئے 6 دن گزر چکے۔ 7ویں روز اس وقت سویرے بیدار ہوا تو ہچکولوں کی شدت میں خاصی کمی محسوس ہوئی۔ اس نے اندازہ لگایا کہ طوفان رک گیا ہے۔ اندازہ ٹھیک تھا، سمندر اب خاموش اور پرسکون تھا۔ لیکن جلد ہی ایک اور مصیبت کا سامنا کرنا پڑا۔ جہاز کے پیندے پر سورج کی تیز شعاعیں براہ راست اور مسلسل پڑیں تو دھات کا ڈھانچہ تنور کی مانند تپنے لگا۔ گودام کے اندر بے پناہ گرمی پیدا ہو گئی۔ وہ بے چینی سے بار بار پہلو بدلتا، مگر بے چینی اور گھٹن کم ہونے میں نہ آتی۔ ناچار گھبرا کر کیبن کا رخ کیا۔ پانی کے اندر ڈوبے ہونے کی وجہ سے یہاں کسی قدر ٹھنڈک تھی، اس طرح جان میں جان آئی۔ 11ویں دن پانی اور کھانے کی چیزیں ختم ہو گئیں۔ مصری کی ایک ڈلی اور مٹھی بھر چاولوں کے سوا کچھ باقی نہ رہا۔ ان کے سہارے آخر وہ کتنے دنوں تک زندہ رہ سکتا تھا؟ 2 دن یا زیادہ سے زیادہ 3 دن؟ پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ اب تک امید تھی شاید کسی جہاز کی اس ڈھانچے پر نظر پڑ جائے اور وہ امدادی پارٹی لے کر پہنچ جائے، لیکن جیسے جیسے دن گزرتے جاتے امید کی کرن مدھم پڑتی جاتی۔ ایک دن اس پر مایوسی اور وحشت کا شدید دورہ پڑا تو عرشے کے دروازے سے سمندر میں کود کر تیرتے ہوئے سطح آب پر پہنچنے کا فیصلہ کیا۔ اس وقت تک دروازہ زیر آب آ چکا تھا۔ اس نے غوطہ لگایا اور اس کے کواڑوں سے زور آزمائی کرنے لگا، لیکن باہر کی طرف سے پانی کا دباؤ بہت زیادہ تھا۔ وہ دروازہ کھولنے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ جلد ہی سانس پھول گیا اور اسے پانی سے باہر نکلنا پڑا۔ 3-4 مرتبہ کوشش کرنے کے بعد تھک ہار کر بیٹھ گیا۔ رات کی آمد کے ساتھ پانی کی رنگت تبدیل ہو گئی۔ وہ گودام میں واپس پہنچا اور کونے میں لیٹ گیا۔ چاروں طرف گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ہوا کے جھونکوں یا لہروں کا ہلکا سا شور بھی سنائی نہ دیتا تھا۔
اس مکمل خاموشی کے عالم میں رہا سہا حوصلہ بھی جاتا رہا۔ اسے پختہ یقین ہو گیا اب وہ یہاں سے زندہ بچ کر نہ جا سکے گا۔ دیر تک اسی طرح دنیا و مافیات سے بے خبر پڑا رہا، پھر اچانک جھرجھری لے کر اٹھا، ہتھوڑا اٹھایا اور دیواروں پر پل پڑا۔ چند ضربے لگانے کے بعد سانس پھول گیا اور وہ دم لینے کے لیے لیٹ گیا، مگر پھر اگلی ہی لمحے چونکا، یہ کیا؟ ذہن پر چھائی ہوئی دھند آنن فانن چھٹ گئی اور حواس تیزی سے کام کرنے لگے۔ باہر یقیناً کوئی شخص موجود تھا، اس نے ٹھک ٹھک کی آواز سنی تھی، مگر اپنی سماعت پر یقین نہ آیا۔ چند لمحے حیرت اور تذبذب کے عالم میں پیندے کو گھورتا رہا، مان ٹھک ٹھک کی آواز پھر سنائی دی۔ وہ تیزی سے ہتھوڑے کی طرف لپکا اور جوابی سگنل دینے لگا۔ باہر سے پھر 2-3 بار ٹھک ٹھک کی آواز آئی اور خاموشی چھا گئی۔ جوزف نے گودام کی دیواروں پر اندھا دھند ہتھوڑے برسائے مگر کوئی جواب نہ ملا۔ وہ گلا پھاڑ پھاڑ کر چلایا، مجھے بچاؤ، میں زندہ ہوں، لیکن ساری چیخو پکار بے اثر رہی۔ اس نے سوچا امدادی پارٹی شاید اس کا اشارہ نہیں سن سکی اور واپس چلی گئی ہے۔ اف خدایا، اب کیا ہوگا؟ اس کا دل سینے میں ڈوبنے لگا۔ وحشت اور دیوانگی کے عالم میں اس نے سر کے بال نوچ لیے اور دیواروں سے ٹکرے مار مار کر خود کو لہو لہان کر لیا۔ بے سکت ہو کر گرا اور کوئی سد بد نہ رہی۔ نہ جانے کب تک یہی عالم رہا۔ ہوش بحال ہوئے تو پیندے میں سوراخ کیا جا چکا تھا اور اس میں سے آنے والی سورج کی شعاعیں اس کے چہرے پر پڑ رہی تھیں۔ اس کہانی کا ماخذ اردو ڈائجسٹ، جون سن 1973۔ اس کے مترجم ہیں محمد شریف کیانی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔